اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ میری آواز میری بہنیں جو زوم پر ہیں انہیں بھی کلیئر آ رہی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے دورہ قرآن پاک میں آج ڈے 3 اور تیسرے سپارے پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، تیسرے سپارے کے احکامات اور اس کا خلاصہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ابتدا میں بتا دوں کہ تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ کا بھی حصہ ہے، اور سورہ بقرہ تیسرے سپارے میں الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے، اور تیسرے سپارے سے ہی سورہ آل عمران کا بھی ہم آج آغاز کریں گے، اور پھر اس کی جو فضیلت ہے اور جو احکامات ہے اس پر بھی بات کریں گے الحمدللہ۔ تیسرے سپارے کے آغاز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا، اور جو میں عرض کر چکی ہوں کہ سپارے کا جو آپ نام کہتے ہیں تلک الرسل، تو اس میں اشارہ ہے، اور رسول کی جمع رسول۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سب یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اللہ کے جو نبی یا رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضلیت، بزرگی اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایمان لانے میں، ان کی اطاعت کرنے میں، ان کے ادب میں، احترام میں، ان کا کوئی آپ ڈفرنس نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لائیں گے اس پر نہیں لائیں گے، یا معاذ اللہ یہ نبی اعلیٰ ہیں اور بہت ہی زیادہ با کمال ہیں اور دوسرے خدا نہ خواستہ کمتر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امت کے لیے، لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے نبی ہیں، تم سب پر ایمان لاؤ گے، سب کی تعظیم کرو گے، اور جس جس قوم کے پاس جو انبیاء مبعوث کیے گئے تھے، جس قوم کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے، وہ نبی ان کے لیے واجب اطاعت تھے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، انہی کی اطاعت کرتے۔ جیسا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم پر اللہ کے حبیب کی اطاعت واجب کر دی گئی، اور پچھلی شریعتیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، دیگر جو شریعتیں تھیں وہ ہمارے لیے منسوخ کر دی گئی۔ مگر معاذ اللہ اس کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے، یا معاذ اللہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، یا یہود کی طرح کہیں کہ ہم کسی اور پر ایمان نہیں لائیں گے سوائے اپنے نبی کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر الگ الگ جدا جدا فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا بذات خود، یعنی کہ بالکل واضح کلام، ڈائریکٹ، جس کو کلام کہتے ہیں، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ ان کا نام پڑ گیا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اور بعض کے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند فرما دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں، یہ جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں یوزلی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ان کے معجزات ہیں، فرمایا انہیں معجزات عطا کیے، اور روح القدس خاص مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فرمائی۔ اگر اللہ چاہتے تو لوگ باہم آپس میں نہ لڑتے، جو ان کے بعد متفرق ہو گئے، جو ان کے بعد ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لائے اور کسی نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقدیر اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اے اہل ایمان، تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہو۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت مبارکہ سے جو بات واضح ہوئی ہے، اور آگے اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، کہ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے ساتھ مختلف احکامات عطا کر کے بھیجا، لیکن سب نے جس دین کی دعوت دی وہ اللہ کا دین، دین اسلام تھا، ہدایت کا راستہ تھا۔
اسلام ہی کے پیروکار تھے تمام انبیاء علیہ السلام، اللہ ہی کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کروانے اور انہی کے اشاعت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ بات یہاں واضح ہو گئی، لیکن لوگ جب انبیاء ان کے درمیان ہوتے تھے تبھی ان کا برا حال ہوتا تھا، ان میں پھوٹ پڑ جاتی تھی، گروہ بن جاتے تھے، چند ایک انبیاء پر ایمان لاتے تھے، میجورٹی جو ہوتی تھی، اکثریت، وہ انکار کرتی، تکذیب کرتی تھی۔ پورے قرآن پاک میں الحمدللہ ہم یہ واقعات پڑھتے چلے آئے کہ کیسے کیسے انبیاء علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، دلیل بھی دی، اللہ کی نعمت انعامات بھی ان کو عطا کیے گئے، اس کے باوجود جو ہٹ دھرم بدبخت لوگ تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کے جانے کے بعد بھی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، سب نے اپنے اپنے دین، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے راستے جدا کر لیے، اور یہ حکم ہمیں قرآن پاک میں امت مسلمہ کو بھی دے دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم ان قوموں کی طرح مت ہو جانا، تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا اور آپس میں گروہ گروہ نہ بننا، تمہارے اندر پھوٹ نہ پڑ جائے، تم جدا نہ ہو جاؤ، تمہاری صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو جائے، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اعزاز، ان کے مبارک ہونے کا تذکرہ، ان کی فضیلت کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ یعنی بار بار آپ ایک چیز فیل کر رہے ہوں گے کہ ہر آیت مبارکہ، ہر رکوع میں یا ہر سپارے میں بیچ میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دم سے فائنینشلی، یہ صدقہ خیرات یا سخاوت یا لین دین کے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ مال جو ہے، ہماری جو اکانومی ہے، یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی موجودہ حالات ہیں، لیکن ہمیں دین نے یہ بتایا کہ مال کی اہمیت ہے، مال کمانا بھی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے، کسب یعنی کہ اس کو ارن کرنا چاہیے، لیکن جائز طریقوں سے ہونا چاہیے۔ اور سوسائٹی کا سسٹم، اگر آپ اس کو اس انداز سے سوچیں، جتنا متواتر قرآن پاک میں سخاوت کا حکم دیا گیا ہے، انفاق کا حکم دیا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اگر ہم یعنی ہم سے مراد تمام مسلمان اس کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج نہ ہمیں سود لینے کی ضرورت یا دینے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی، نہ غلط راستوں پر جاتے، اور نہ کوئی محتاج، بے بس، بے کس، پریشان حال ہوتا۔ بہت سے لوپ ہولز بن جاتے ہیں جب فائنینشیل کرائسس لوگوں کے آ جاتے، تو جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ایک نظام حیات جس میں ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص، کسی بھی ملک، کسی بھی خاندان کی لائف میں اس کا جو معیشت ہے، اکانومی ہے، اس کا بڑا رول ہے۔ آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کون پیسے کے بغیر آج رہ سکتا ہے؟ نہ انڈیویجول رہ سکتا ہے، نہ فیملی رہ سکتی ہے، نہ کوئی ملک رہ سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس سیونگز نہ ہوں، اس کے پاس مال اسباب نہ ہوں۔ تو اللہ نے اس کا بہترین انتظام فرما دیا تھا کہ تم کماؤ اور جمع مت کرو، یعنی ایک شخص کما رہا ہے اور سارا اپنی مٹھی میں بھر رہا ہے، اس کے بجائے وہ اگر صدقہ کرتا جائے، سخاوت کرتا جائے، دوسروں کی بھی مدد کرے اپنے مال سے، اور مال کو not only for charity but for investment۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پیسے کو انویسٹ بھی کرتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑی ہمارے ملک میں، پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے سپر سٹورز بنے اور مالز بنے ہیں۔ تو میں نیگیٹو پوائنٹس ڈسکس نہیں کر رہی، میں پازیٹیو پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بے شمار لوگوں کو ملازمت حاصل ہوئی ہے، یعنی کہ کتنے امپلائیز ان کے ہوں گے، آئی گیس کہ 100 150 200 وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار نصیب ہوا۔ تو اس انداز سے اگر کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے اپنے پیسے کو تو اس سے روزگار کے مواقع بنتے ہیں اور سرکولیشن ہوتی ہے دولت کی، پھر اس پہ پلس پوائنٹ یہ کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد بھی کر رہا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، محتاجوں کی داد رسی بھی کر رہا ہے، تو کتنا ایک اسٹیبل آپ کو ماحول ملتا ہے، کتنی سوسائٹی میں آپ کو سکون کی ایک نظر آتی ہے فضا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ مال تو دنیا میں رہ جائے گا، تمہاری زندگی فنا نہیں ہوگی، تم مر کر مٹ نہیں جاؤ گے، تم مٹی میں گھل نہیں جاؤ گے، بلکہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس وقت تمہارا جب حساب کتاب ہوگا
तुम तो दोबारा अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओगे, तुम्हारा माल नहीं, माल दुनिया में रह जाएगा। उस वक्त तुम्हें अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत होगी, उसकी रजा की जरूरत होगी, और उसकी नाफरमानी और अजाब से बचने के मामलात किए हुए होंगे। तो जिस शख्स ने दुनिया में सदका किया, खैरात की, तो उसकी बचत हो जाएगी। वरना वहां पर जो बखील बन गए और जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, अल्लाह ताला फरमाते वहां कोई लेन देन, कोई सिफारिश, कोई दोस्ती, यानी नेक अमाल ओवरऑल, और उसमें से एक हिस्सा अल्लाह की राह में माल खर्च करना। और इन्फाक माल से भी किया जाता है, और इन्फाक इल्म से भी किया जाता है। इन्फाक खिदमत खल्क, जो हम सर्विसेज किसी को देते हैं, हम अच्छा मशवरा देते हैं, जो भी खैर का काम आप करें, अपनी जुबान से करें, अपने माल से करें, अपनी स्किल से करें, अपने इल्म से करें, इंशाअल्लाह बारगाह इलाही में उसका अजर अता किया जाएगा। फिर इस सूरत में, सूरह बकरा के इस हिस्से में जो तीसरे सिपारे में है, आयतल कुर्सी है, जिसको आयात का सरदार कहा जाता है। इसकी फजीलत में यूं तो बेशुमार हदीस मुबारक है, लेकिन सबसे मुस्तनद और एक अहम तरीन इसकी फजीलत में जो आयत है कि ये वसवसों से, नेगेटिव एनर्जी से, शयातीन से बचाने और तमाम नेगेटिव या ईवल से हिफाजत करने के लिए बेहतरीन आयत मुबारक है। इस आयत मुबारक में दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया क्या, इस अजीम आयत में आयतों की सरदार कहलाती है आयतुल कुर्सी। और आपको शायद ये इल्म में आपके है या नहीं है कि गैर मुस्लिम भी, कई मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को हमने देखा कि वो मुसलमान नहीं है, मगर आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए और बरकत के लिए वो अपने घरों में और अपनी इबादत गाहों में लगाते हैं। और ये जानकर मेरे मेरे लिए तो ये बड़ी हैरत की बात थी कि वो भी इन आयतों पर, इनकी एनर्जीज पर इतना ज्यादा ईमान रखते हैं। और बात तो यही है कि अल्लाह ने तो पूरी दुनिया के फायदे के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया था, अब जो उससे जितना फायदा उठा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर वाज़ेह फरमा दिया, इसमें अल्लाह की अज़मत का तज़किरा भी है, अल्लाह की शान करीमी भी बताई गई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौहीद का तज़किरा, उसकी जलालत का, उसकी वुसअत का, जो उसकी कुदरत इतनी वसी है, उसका तज़किरा किया। और इसमें यह भी फरमा दिया कि सिफारिश बरहक है, शिफाअत एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कई हमारे जज्बाती लोग शिफात के कॉन्सेप्ट के मुनकिर हैं और मुसलमानों ही की जमात में हैं, यानी मुसलमान ही कहलाते हैं, मगर वो कहते हैं कोई सिफारिश नहीं होगी। तो कुरान पाक ये बता रहा है कि सिफारिश होगी, शिफाअत होगी, दो उसूल होंगे उसके। एक तो वो करेगा जिसे अल्लाह ने इज़्न दिया होगा, अल्लाह की इजाजत के बगैर, यानी ये अथॉरिटी अल्लाह की तरफ से दी जाएगी, कोई इसको खुद नहीं ले सकता। और दूसरा उनकी करेगा जिनको अल्लाह चाहेगा, माअज़ल्लाह अल्लाह के दुश्मनों की कोई सिफारिश नहीं करेगा। तो ये बात यहाँ वाज़ेह हो गई कि शिफाअत का इज़्न अल्लाह जिसको अता फरमाएगा। और बेशुमार मुस्तनद तरीन हदीस मुबारका में सरे फहरिस्त जो शिफाअत करने वाले, जिनको शफीउल मुज़निबीन कहा जाता है, शाफ़े रोज़े जज़ा कहा जाता है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसमें किसी आलिम को, जो दीन को जानते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, कोई इस पे शक नहीं है, एतराज नहीं है। बाकी हम जो समझते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार, हमारे असातिज़ाए कराम, औलिया उज़्ज़ाम, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पीर और मुर्शद, जो भी हमारे रहबर रहनुमा हैं, उन सब की भी पॉसिबिलिटीज है। बेटियां माँ बाप की सिफारिश करेंगी, जिस यतीम की किफालत की वो सिफारिश करेंगे। तो ये तमाम चीजें भी कायनात में, हत्ता कि बेजान चीजें सिफारिश करेंगी। हजर अस्वद सिफारिश करेगा, जो तस्बीह हम पढ़ते हैं, जो जिक्र हम करते हैं, जो जो जगह वो जिक्र सुनती हैं, वो भी सिफारिश करेंगी। और भी अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे असबाब बनाए जाएंगे। लेकिन जो चीजें कुरान और हदीस से साबित है, उनके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अब मैं आपसे दावा कर दूं मैं बहुत नेक हूं, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगी, आप बख्शे जाएंगे, तो इसकी कोई दलील नहीं है, ये मेरी जुबानी बात है। लेकिन जिसके बारे में अल्लाह और उसके नबी ने फरमा दिया, उससे उम्मीद रखी जा सकती है। मगर फिर वही बात कि जिसे अल्लाह चाहेगा और जिसके लिए चाहेगा, सिफारिश उसी की मानी जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि वो किन, जो खुद बेअमल हो, बदअमल हो, उसकी क्या सिफारिश माने, वो तो खुद मोहताज होगा, उसकी तो खुद गर्दन पकड़ी जा रही होगी उस दिन।
لیکن جو باعمل ہوں گے یا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، ان کو اذن شفاعت، یعنی میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ان میں سے انہیں بھی عطا کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کیا بھی جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیات میں جو یہاں پر اب 3 واقعات کنٹینیوسلی بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے ایک خوبصورت بات ہے جو ہم سب یاد رکھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین۔ دین میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور اس کو ہم یوں ایکسپلین کرتے ہیں یوزولی کہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو، یعنی ٹرو اور فالس کو، صحیح اور غلط کو، حق اور باطل کو کلیئر کر دیا۔ وہ بالکل کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی زبردستی پکڑ کر حق کے راستے پر لے کر نہیں جائے گا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین سراسر خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی بری بات، کوئی ناپسندیدہ بات، کوئی مشکل بات، کوئی ایسی کراہیت والی بات نہیں ہے۔ یہ فطرت کے مطابق اور بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے دین اتنا خوبصورت ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، جو کھلے دل سے اس کو تسلیم کرے گا۔ دیکھیے، سچائی بالکل کلیئر ہوتی ہے، لیکن جب آنکھوں پر تعصب کی پٹی پڑی ہوئی ہو تو وہ نظر نہیں آتی۔ جن کے دل روشن ہوتے ہیں اور جو تعصب نہیں رکھتے، بائسڈ نہیں ہوتے، انہی کو ہدایت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا اپنے بھلے کے لیے لائے گا، اور جو انکار کرے گا اپنا ہی برا کرے گا۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لے گا، جو مضبوط تعلق ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، نجات ہی نجات ہے۔ اور دوسرا گروہ طاغوتی قوتیں، جو گمراہ کرنے والی قوتیں ہیں، وہ ان سے وابستہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، اور یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، 3 واقعات متواتر، 2 ابراہیم علیہ السلام کے، اور ایک واقعہ اور ہے، ان کا نام تو نہیں لکھا گیا، لیکن تفاسیر کی بکس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ایک نبی عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن میں ان کا نام نہیں لکھا گیا، لیکن یہ واقعہ بھی تیسرے سپارے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آنے والا ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود بادشاہ تھا، طاقتور تھا، با اختیار تھا، اور طاقت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان خوش فہمی بھی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کا دھوکہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، یعنی لوگ میرے آگے آ کر جھک رہے ہیں تو معاذ اللہ میں ہی ان کا خدا ہوں۔ تو نمرود نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ سب اس کی خدائی کا اعتراف کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم خدا نہیں ہو، اور اس نے دلیل دی، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ میں مختصر واقعہ صرف اشارہ دے رہی ہوں، بڑی پیاری دلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈال دی، اور اللہ اپنے بندوں کو ایسی حکمتیں عطا فرماتے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، سورج مشرق سے جو ہے وہ رائز ہوتا ہے، آپ اگر خدا ہیں تو اس کو مغرب سے نکال لیں۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ یہاں سے بات یہ میں اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کرنا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا بحث کرو، دلیلیں دو، لوگوں کو قرآن سے بتاؤ، حدیث مبارکہ سے بتاؤ۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص دلیل سے نہیں مانتا، جس کے اندر خیر ہوتی ہے، جو کھلے ذہن کا مالک ہوتا ہے، وہی دلیل کو قبول کرتا ہے، ورنہ آپ لاکھ دلیلیں دے دیں گے، وہ اپنے کان آنکھیں بند کر لے گا اور کوئی دلیل نہیں مانے گا، جیسا کہ نمرود نے کیا کہ لاجواب ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں، آیت مبارکہ 259 میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کے بعد تذکرہ فرمایا کہ اس کی مثال کہ وہ جو او کلذی مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل مسمار ہو گئی تھی، جیسے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں زلزلہ آئے، زمین بوس ہو جائے، سب کچھ عمارت گر جائے اور لوگ اس کے نیچے دفن ہو جائیں۔
تو واقعہ یوں لکھا کہ اللہ کے ایک محبوب بندے، جس کا میں نے عرض کی کہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، مثال دی گئی ہے الذی، وہ شخص جو، لیکن تفاسیر میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ لکھا گیا، تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال فرمایا اور اپنے یقین کے لیے فرمایا. دیکھیے، سوال کرنا انبیاء علیہ السلام کا اور عام شخص کا بالکل جدا معنوں میں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام حیات بعد الموت کو جاننا چاہتے تھے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کس طرح ہوگا. جیسے انسان کو تجسس ہوتا ہے نا، کیا طریقہ ہوگا، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کے اوپر موت کی کیفیت طاری فرما دی، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو ایک نشانی بنانے کے لیے. اور 100 سال کے بعد جب انہیں ہوش آیا، یعنی زندگی دوبارہ اللہ نے عطا فرمائی، تو اللہ نے اپنی ایک اور قدرت دکھائی، یعنی قدرت در قدرت، کہ ایک تو 100 سال بعد زندہ ہوئے. پھر جس ٹائم پر وہ کیفیت ان کے اوپر ہوئی تھی موت کی، ان کا کچھ ان کے پاس تازہ کھانا تھا، اور ان کا دراز گوشت جس کو کہتے ہیں سواری تھی، ہمار، وہ ان کے ساتھ تھا. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا تھا اور جو ان کا مشروب تھا، وہ باسی بھی نہیں ہوا، ایسا ہی فریش تھا جیسا کہ ابھی ہو. مگر جو ہمار تھا وہ اسکیلیٹن، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی وہ سواری کے جانور کو بھی زندہ فرمایا، اور پھر دکھایا کہ دیکھو ایسے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہمارے جیسے نادانوں کے لیے آیت بار کا پھر واپس آ گئی. انہوں نے فرمایا یا اللہ میں جانتا ہوں آپ ہر شے پر قادر ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا یا وہ اپنے دل میں کوئی معاذ اللہ کوئی شک شبہ تھا، نہیں، صرف طریقہ جاننا چاہتے تھے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، ان کے اطمینان قلب کے لیے. دیکھیے اطمینان قلب کیا، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اللہ سے اتنا قریب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اس نے مجھے اپنی شان دکھائی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ مجھے یہ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے. اب یہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا سوال، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے سوال، یہ سوال ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے. کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اگر معاذ اللہ ان کے دل میں یقین نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتے. مگر بتایا کہ تم لوگ سن لو، یہ میرے بندے کی، میرے خلیل کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھا دیا کہ حیات بعد الممات کیسی ہوگی، اور ان سے فرمایا 4 پرندے لے لیں، ان کے نام رکھ لیں، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لیں، فیملیئر ہو جائیں آپ سے، وہ آپ کی آواز کو آپ پہچاننے لگیں، اپنے ناموں کو پہچاننے لگیں. پھر آپ انہیں ذبح کریں اور مختلف پہاڑوں پر ان کے مختلف حصے رکھ دیں اور چاروں طرف پھیلا دیں. پھر آپ ایک ایک کو آواز دیں. تو جس ایک کو ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے تھے، وہی یکجا ہو کر زندہ اڑتا ہوا ایک زندہ، جیسا کہ وہ تھا پہلے، پرندہ بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. ان میں جان پڑ گئی اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر آنے لگے. تو اللہ نے دکھایا کہ لوگ کہتے ہیں نا جلا دو گے تو حساب نہیں ہوگا، جس کو سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، تو اس کی قبر کہاں بنے گی، وہ کہاں سے اٹھایا جائے گا. کچھ بھی کر لیں، جلا دیں، مٹا دیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ جو بندہ تھا اس کو پکارے گا، وہ جہاں اس کی خاک تھی، جو کچھ بھی تھا، دوبارہ موجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت مبارکہ 261 سے اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کی تذکرہ فرمایا، کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے کوئی ایک دانہ اگر بو دیتا ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ کئی کئی گنا اس سے نفع حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 100 100 گنا، 14 1400 گنا بڑھا دیتے ہیں.
پھر بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا طریقہ کیا ہے. صدقہ اور خیرات اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو پھر وہ کسی کو تانے نہیں دے گا, وہ چاہے گا نہیں دنیا دیکھے کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ تم احسان جتا کر یا ریاکاری سے اپنے صدقے کا اجر ضائع مت کرو. صدقہ تو کیا لیکن نیت تھی دنیا دیکھے, کیا سخاوت ہے, ماشاء اللہ یہ بندہ تو بہت ہی سخی ہے. یا پھر اس کے اوپر احسان رکھنا تھا, اس کو تانے دے رہے ہیں, اتنی میں نے تمہاری مدد کی تھی, تم تو بھوکے تھے, تمہارا تو مفلس تھے, لاچار تھے وغیرہ. کچھ بھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں, کبھی ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی بہت مدد کی ہو اور اس نے بہت آپ کا دل بھی دکھایا ہو, چیٹ بھی کیا ہو. ہم تو یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت اچھی طرح ان باتوں کا اندازہ ہے کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو صدقہ آپ نے دیا تھا یا جو خیرات آپ نے کی تھی, نہ تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم کتنا سخی ہیں اور کتنے ہم جو ہیں وہ جنرس ہیں یا دولت مند ہیں, اور نہ ہی وہ اس بندے کو تانا دے. وہ برا ہے, اس کی جو برائی ہے, جو معاملہ ہے وہ الگ ہے, لیکن جو مال آپ نے دیا تھا وہ آپ نے اس کے لیے نہیں دیا تھا, وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا. تو پھر اس کو کیا فائدہ ہے تانا دینے کا؟ اسی لیے فرمایا باطل مت کرو, تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا. تم کام بھی کرو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا. لہٰذا ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرو راہ خدا میں, کیونکہ جو بھی چیز ہم دنیا داری کے لیے کریں گے اس کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سخی سمجھے, لوگ سمجھیں گے, بالکل ہوگا ایسا, آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا, لیکن آخرت میں اللہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور اصول ہے خرچ کا, اللہ کی راہ میں ناقص اور ناکارہ چیزیں مت دو. دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کئی چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی یا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن وہ قابل استعمال ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن جس کو ضرورت ہے چلو اس کے کام آ جائے گی. مگر ہر دفعہ ہمیشہ یہ اصول بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں ردی ناقص نہیں, یعنی اب زکوٰۃ دینی ہے, کیا کروں, او میرے جہیز کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے, وہ ویلیو لگائی اس کی آج کل کے زمانے کی اور کا زکوٰۃ میں دے دیا. آپ یوں کر سکتے ہیں, ان کو بیچیں, اس سے جو پیسے آپ ارن کریں وہ آپ دے دیجئے زکوٰۃ میں, کر سکتے ہیں بالکل ایسا. بہت سی آج کل ظاہر لائف ایسی ہے, بہت سے کام ہم کرتے ہیں. اور دوسرا جیسے میں نے عرض کی کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ٹیسٹ کی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے لیے یوزفل ہوتی ہیں, آپ دے سکتے ہیں. مگر اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ ناقص, اور میں اس کی ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ ہم قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں, لیکن جب ہم کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو کیا کبھی برانڈڈ کپڑے دیتے ہیں؟ ہم امام مسجد صاحب کو تراویح کروانے کے بعد یا ختم قرآن یا دورہ قرآن کے بعد گفٹ دیتے ہیں, تو ہم کیا ان کو وہ والا گفٹ دیتے ہیں جو ہم خود اپنے لیے خرید کر پہنتے ہیں؟ یا ہم کسی بہتر کو کہیں رشتہ کرتے ہیں بچوں کا, یا جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ باس ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا بزنس پارٹنر ہے, تو جو ان کو ہم گفٹ دیتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے اور کیا چیز پسند کرتے ہیں, اور جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اس میں کیا چیز پسند کرتے ہیں, یہ فرق ہے. دوسرا دیکھیے, اب راشن تقسیم کرتے ہیں, کوئکلی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں, راشن تقسیم کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی لوگ, مجھے ایسی باتیں بہت سے لوگوں سے پتا چلی کہ جو وکٹمز تھے بیچارے, جنہوں نے وہ سہا ہے کہ وہ کیڑا لگا ہوا, گھن لگا ہوا دالیں, اناج جو کہ کھایا نہیں جا سکتا تھا, وہ راشن کے آپ نے پیکس بنوائے اور تقسیم کر دیے, تصویریں بھی بن گئیں, ویب سائٹ پر بھی چلی گئیں, پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت چیریٹی کا کام کیا ہے, لیکن اتنا ناقص کام کہ وہ بس صرف فارمیلٹی تھی. تو یہ سب چیزیں آج ہم لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا ہے, ہمیں تھوڑا سا ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم کم از کم قابل استعمال چیزیں, یہ نہیں کہہ رہی اعلیٰ والی چیزیں آپ مہنگی سے مہنگی خرید لیں, قابل استعمال تو خریدیں. جو خود پسند نہیں کرتے اللہ کی راہ میں بھی ہم وہ نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا خود نفیس پسند کرتے ہو اور عمدہ لباس پہنتے ہو, راہ خدا میں بھی ایسی چیزیں دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین اعلیٰ نسل کا سب سے بہترین گھوڑا, اپنے کئی گھوڑوں میں سے ایک فقیر نے جب آ کر اللہ کے نام پر مانگا تو اس کو دے دیا, اور بار بار ان کا غلام کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے لیے اس کو رکھ لیں, تو فرما رہے تھے میں اپنے لیے ہی تو رکھ رہا ہوں. تو مقصد یہ تھا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتا ہے, اور باقی سب تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے.
اور پھر فرمایا جو بخل کرتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ تو فرما رہے ہیں آپ سخاوت کر دیں، بہتر سے بہتر اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اس کے بدلے کچھ اس بندے سے توقع مت کریں. دوسری طرف بخیل ہے بندہ. بخیل کیا کرتا ہے؟ جو بخل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹنگی. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے نہیں میں تو گن گن کے میرا تو پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہیں خوف آتا ہے نا کہ دینے سے کم ہو جائیں گے، یہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے دینے سے بڑھ جائیں گے. تو اس وجہ سے بتایا شیطان تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے کہ کم ہو جائیں گے، اگلے دن کیسے گزریں گے، فلاں ابھی ضرورتیں ہیں، فلاں اخراجات ہیں. پھر بتایا کہ صدقہ کسی دینی حکمت کے تحت ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کے بھی. اب آج کل جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں ہم سب نہ چاہتے ہوئے بھی سٹک ہو گئے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جب ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں. ہمیں ان کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا بھی ہے یا یہ صرف ہواؤں میں باتیں ہی ہوئی تھی. تو وہاں پر آپ کو دکھاوا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بھئی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس فلاں کی مدد کی ہے. یا کبھی ہم اس لیے دکھائیں کہ لوگ اور تعاون کریں. تو اس میں بات پھر وہیں کی وہیں آ جائے گی کہ ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اگر میری نیت درست ہے مجھے اس کا ثواب ملے گا، نیت درست نہیں ہے مجھے ثواب نہیں ملے گا. اب یہ فیصلہ میرا ہے کہ میں کیا راستہ اختیار کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر مجبوری ہے یا کچھ حکمت ہے تو دکھا کر دے دیں. اور کئی دفعہ ایسے کئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی، تو وہاں چھپا کر دیں. یا کبھی اپنے نفس میں دل میں آتا ہے نا کہ میں دوں گی اور لوگ تعریف کریں گے تو میرا نفس اس سے خوش ہوگا، پھر بھی یہ کام نہ کریں کہ نہیں خام خواہ مجھے میرے اندر ریاکاری کہیں نہ آ جائے. پھر فرمایا صدقہ و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں. آیت مبارکہ 273 کی طرف دیکھیے گا کہ کون صدقہ خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات یہاں پر واضح طور پر فرما دی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ بندے جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں، یعنی روک لیے گئے ہیں مطلب دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ دین میں مصروف ہیں، اور یا علم کے حصول میں دین کا علم سیکھ رہے ہیں اس میں مشغول ہیں، عالم کے کورس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بچیاں بھی کرتی ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں، اور لڑکے تو اچھا ہم لوگوں نے جیسے کیا تو ہم تو خیر زیادہ تر ہاسٹلز خواتین کے نہیں تھے، لیکن لڑکوں کا ہمیں پتا ہے کہ وہ کئی کئی علاقوں سے دیہاتوں سے اور ایسے رورل ایریاز سے وہ آئے ہوئے ہیں عالم دین بننے کے لیے، اور وہ بالکل رچ نہیں ہے. اگر وہ رچ ہوتے تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جاتے. یہ ہم لوگ اینی وے جو سوچ ہے، وہ دین کا علم سیکھنے آئے ہیں اور دنیا داری نہیں جانتے، دولت ان کے پاس نہیں ہے. ایسے لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں عالم دین بننا چاہتے ہیں، یا جو ان کو سکھانے کے لیے، اب جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ امام مسجد 5 وقت امامت فرمائیں گے اور مؤذن 5 وقت اذان دیں گے، تو یہ ٹائم اتنا پیک ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نوکریاں کریں گے تو اتنی فلیکسیبل جابز ان کو دے گا کون، اور پھر وہ اپنی باقی رسپانسبلٹیز پوری کیسے کریں گے. اور جو تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ یا دین کے کسی کام میں مثلا دین کی تعلیم وغیرہ میں مشغول ہیں، اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہیں ہے، وہ نہیں نوکریاں کر سکتے. اب کیا کریں کہ اتنے خوددار ہیں کہ سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو خوددار بندے ہیں، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں سے نہیں مانگتے. تو لوگ ان کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے آگے رونا نہیں روتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کمی نہیں ہے، ہوتی تو یہ کہہ دیتے، ضرورت ہوتی تو مانگ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناواقف نادان آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں، لہٰذا سب سے بہترین مصرف کے فقراء مانگنے والوں کو بھی دیں، لیکن جو نہیں مانگتے وہ اس سے بھی افضل ہے کہ جو دینداری کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر اگر آپ کا مال خرچ ہو، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں. بہت دفعہ آپ کے پاس ایسی چوائسز ہوتی ہیں، آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کوئی نمازی پرہیزگار دیندار بندہ ہے اور ویل آف نہیں ہے، تو آپ ایک خوبصورت لباس اس کو تحفے میں دیں. کوئی اس کی ایسی دیکھیں اس کی کیا چیز ضرورت ہے،
اس کی ضرورت کو دیکھیں، غور کریں اس پر. وہ بہانے سے تحفے میں آپ اس کو دے دیں تو آپ کو تحفے کا، صدقہ کرنے کا اور مدد کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور یہ دعائیں بھی ملیں گی. تو یہ یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سخاوت پسند فرماتے ہیں. پھر آیت 275 میں دیکھیے، این سخاوت کے بعد سود کا چیپٹر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نہیں تھا جتنا یہ سود ڈیڈلی ہے، اور ہم سب اس سسٹم میں ہم سب بری طرح سے جکڑے جا چکے ہیں، بائی ہک اور کروکس، اور ولنگلی اور مجبوراً ہمیں پھنسا دیا گیا ہے سسٹم میں. اور اس کو ہم ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ ساری کی ساری جو اکانومی اور یہ جو اتنا جو ہے انفلیشن اور جو مہنگائی اور سب یہ سودی نظام کی تباہ کاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا، خیرات کا. صدقہ اور خیرات اور سود دو اپوزٹ چیزیں ہیں. دیکھیے، جو مال صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، انسان کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور اپنے مال کی ہرس نہیں ہوتی، وہ سیلفش نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس جو سود لیتا ہے وہ مال خرچ تو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، وہ کسی نیکی کے کام کے لیے نہیں کرتا، وہ خدمت خلق کے لیے، انسانیت کے لیے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نکالوں گا پیسہ، چاہیے تمہیں تو مجبور ہو، بے بس ہو، یہ لو اتنے گنا مجھے واپس کرنا. یہ جو مینٹالٹی ہے نا، جو سیلفش بنا رہی ہے، جو بے حس بنا رہی ہے، تو اس نے ہمیں پھنسا دیا. اب تو خیر اس کی بہت ساری اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل کانسیپٹ یہی تھا کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی، ان کو قرض لینا نہ پڑتا، اور اگر آپ انہیں قرض دیں تو اللہ کا حکم ہے کہ مہلت بھی دے دیں، اور اگر وہ واپس نہ کر سکیں تو معاف بھی کر دیں. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آج کل تو لوگ، آپ کو پتہ ہے، ٹرپس پہ جانے کے لیے بھی قرض لے لیتے. پاکستان ٹور پہ جانا ہے، ٹرکی کا دورہ کرنا ہے، قرض دے دو. یہ باتیں نہیں کر رہے، بیسک چیزوں کی ضرورت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ سود کی حرمت بیان کر دی، حرام قرار دے دیا سود کو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صدقوں کو بڑھا رہا ہے. وہ تو تمہیں کہہ رہا ہے بے لوس اپنی جیب سے پیسے نکالو، کسی کی مدد کر دو، اور تم پیسے دے کر بھی اس سے کہہ رہے ہو مجھے اس پہ بھی پروفٹ چاہیے اور مجھے اور زیادہ پیسے چاہیے. تو جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. یعنی اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا تھا، آپ اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے. چلو صدقہ نہیں کرنا تھا، کسی کو قرض چاہیے تھا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیتے، لیکن آپ نے تو اس کے اوپر کئی گنا سود، اور وہ بیٹا سود لیتا ہے اور پوتے نواسے تک جکڑے رہتے ہیں اس سودی سسٹم کے اندر، اس کو اتار نہیں پاتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جو سود، جو حکم آ گیا اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب حکم آنے کے بعد تم جو مال تمہارا اصلی تھا وہ واپس لے لو، اور سود کو مکمل طور پر چھوڑ دو. اور فرمایا سود خور کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے، شیطان نے اس کو چھو کر خپتی بنا دیا، دیوانہ، پاگل، اس طرح کی اس کی حالت ہے. اور سود خور آخرت میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. اور فرمایا کہ جو اتنے احکامات آنے کے باوجود بھی سود خوری نہیں چھوڑ رہا، سود لینا نہیں چھوڑا، تو اللہ کی اور اس کے نبی کی طرف سے اس نے اعلان جنگ، معاذ اللہ، اللہ اکبر، اعلان جنگ کر دیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 282 سب سے ڈیٹیلڈ یہ جو ہے آیت مبارکہ ہے، سب سے بڑی. قرآن کی اگر کوئی آپ سے پوچھے سب سے لمبی آیت کون سی ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آیت مبارکہ ہے. اور یہ ہے کس چیز کے بارے میں؟ یہ نماز، تہجد یا روزے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مال کے بارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کا فتنہ مال ہے، پوری دنیا کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو مالوں کے فطروں میں مبتلا نہ ہو جائیں. واضح حکم فرما دیا، مالی معاملات، تجارت، لین دین کے چند اصول اس میں بیان کر دیے. اگر ہم ان رولز کو فالو کریں، نہ ہمیں دھوکا ہوگا، نہ ہم کسی کو دھوکا دیں گے. یہ بہترین ہمارے مال کی حفاظت کے لیے پوائنٹس میں آپ کو اس آیت میں جو احکامات دیے گئے بتا دیتی ہوں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ریٹن ڈاکیومنٹیشن دینا. ریسپٹ وغیرہ بڑی اہم ہوتی ہے. مجھے تو پچھلے دنوں بڑا تجربہ، ایک چیز واپس کرنی تھی، اس نے فیک دے دی تھی،
لیکن میری عادت ہے پہلی فرصت میں بیگ کلین کرنا ہوتا ہے تو رسیدیں نکال کے میں پھینک دیتی ہوں. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر میں نے وہ رسید رکھی ہوئی ہوتی، اب وہ ہم تو آپ نے ہم سے تو یہ چیز لی نہیں، وہ 10 باتیں بنا دیتے. تو اس لیے ایک حکم کے لکھا جائے، دستاویز جس کو کہتے ہیں نا ڈاکیومنٹیشن، وہ ہونا ضروری ہے. ادائیگی کے لیے ٹائم مقرر ہونا چاہیے کہ کب واپس لیا جائے گا، کب ادائیگی کی جائے گی. اور مالی معاملات پہ اگر کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اتنا جانتا نہیں ہے لکھنے کو، تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو جانتے ہیں ان کو چاہیے اس کی مدد کریں، اس کو گائیڈ کریں کہ بھئی یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں معاملات، اس کو ذرا لکھ پڑھ کا معاملہ کر لیں. تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی حکم دیا گیا. اور تحریر لکھنے میں دیانتداری کرنی ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. مقروض نادان کمزور ہو یا تحریر لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی اس کے بہاف پر لکھوائے گا. تجارتی معاملات میں حکم دیا ایک مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنایا جائے یا 2 مرد گواہ بنایا جائے. اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جب گواہوں کو بلایا جائے، ایک مرد ہے یا 2 خواتین ہیں، تو جب انہیں 2 خواتین بھی، اسی لیے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے. لین دین کے معاملات میں خاص حکم یہاں پر آیا ہے کہ ایک مرد یا 2 خواتین کی گواہی ہوگی. گواہوں کو گواہی دینے سے انکار کرنا نہیں چاہیے. نہیں بھائی کون جائے، اب تو آج کل جانے کی کرائے بھی لگ جاتے ہیں. خیر وہ بھی آپ کا کام ہے، آپ کے لیے کوئی گواہی دینے جا رہے ہیں تو آپ اس کے پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست کریں. لیکن بہرحال ان کو خوش دلی سے گواہی دینی چاہیے. اور اس کے بعد پھر گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تھریٹ نہ کریں، ان کی منت نہ کریں، خوشامد نہ کریں، کسی طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کریں. گواہی کو چھپانا گناہ ہے. حالت سفر میں اگر لین دین کے معاملات ہوں تو پھر اس وقت کوئی آپ کو وٹنس نہیں مل سکتے. تو گروی رکھنے کا کانسیپٹ ہے، جو چیز آپ نے لی ہے اس کی ویلیو کے برابر کوئی چیز آپ اس کے پاس رکھ دیں اور یہ طے کر لیں کہ جب میں آپ کا یہ قرض یا قیمت دوں تو پھر اپنی چیز میں واپس آپ سے لے لوں گا. اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کچھ لین دین کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر خدا خوفی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کی امانت کا خیال رکھنا چاہیے. اور اینڈ آف دا ڈے جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا، اس کی پکڑ کا ڈر ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو آج کل تو ڈاکیومنٹ سے لوگ مکر جاتے ہیں اور 10 طرح کی چیزیں نقلی کاغذات بن جاتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. آیت مبارکہ 284 میں فرمایا کہ تم اپنے دلوں میں اپنے معاملات، اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. اب جب یہ حکم آیا تو ڈر گئے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اگر تم کوئی بری بات سوچتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر گناہ نہیں ہوگا. میں نے اپنی بہن سے حسد کیا، میں نے اپنی کسی بہن کے لیے دل میں کینہ رکھا، بغض رکھا، اگر میں نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا یا اس کا کوئی حق تھا اپنے اس حسد یا بغض کی وجہ سے وہ ادا نہیں کیا، یا کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی، اس کی ریپو خراب کرنے کی کوشش کی اس حسد کی وجہ سے. آج کل تو بڑا اچھا ہے حسد کا طریقہ، سوشل میڈیا پہ کامنٹس لکھ دو، کچھ بھی کہہ دو، کسی نے کون سا آ کر تصدیق کرنی ہے، آپ اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں. تو یہ جو حرکتیں ہیں دل میں حسد کی بنیاد پر جب آپ اس کو عملی شکل دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم چاہے دل میں رکھو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے. پھر آیت مبارکہ 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ کرام پر ایمان، یعنی کہ تمام انبیاء برحق تھے، معصوم تھے، کسی طرح کا ان سے گناہ کا کوئی نہ کبیرہ نہ صغیرہ، کوئی کسی قسم کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آسمانی کل کتابوں پر ہم عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پر مگر ہم ایمان رکھتے ہیں گزشتہ ساری کتابوں پر. اور یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی بہترین آیات ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کو تحریر فرمایا، اور جو قرآن میں اس کے مثل جو مجھے عطا کیے گئے عرش کے خزانوں میں سے
کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو اس میں پھر یہی بات واضح طور پہ فرما دی گئی جو احکامات ہیں کہ انبیاء پر، رسولوں پر کوئی کسی میں فرق مت کرے، اس پر ہم ایمان لاتے اور اس پر نہیں لاتے، اور کہو کہ ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کو دل سے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں آپ ہی کی بخشش کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو اس نے، یعنی جس نے جو کام کیا اس کی جزا یا سزا وہ خود بھگتے گا، نہ تو ہمیں دوسروں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی عمل معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے۔ اور دعا سکھائی کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑیے، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالی جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دیجئے اور بخش دیجئے، رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی دو آخری آیات تھیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں 3 دن تک یہ آیات پڑھ لی جاتی ہیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں رہتا۔ اب یہاں پر بات یہی ہے کہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے پڑھیں، اس پہ عقیدہ بھی ہو، یقین بھی ہو۔ اب ہم پڑھتے تو یہ رہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے اس نے بھی مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے، اس نے بھی کچھ کیا ہوا ہے، ہر ایرے غیرے نے ہم پہ کچھ کیا ہوا ہے جس کی بیچارے کی کوئی پہنچ بھی نہیں ہے، تو یہ عقیدہ ہمارا کمزور ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا 3 دن تک لگاتار جس گھر میں یہ آیات پڑھ لی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، اور قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا ہیں جو آخری 2 آیات ہیں، یعنی تلاوت قرآن کے علاوہ اگر آپ چاہیں نا کون سی دعائیں پڑھیں تو اکثر و بیشتر یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 3rd نمبر ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور اب یہ سورہ آل عمران۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 89 بتائی جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ اس صورت میں آل عمران، فیملی آف عمران، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد عمران بن لاسان اور ان کے نواسے عیسیٰ علیہ السلام، یہ پوری فیملی کا تذکرہ کیا گیا، اور اس صورت کا ہاف سے زیادہ جو ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں اور پھر کچھ حصہ یہود کے بارے میں بھی حکم بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں عقائد، احکام شریعہ ان کی بھی بات کی گئی، اور اللہ کی توحید کا بھی تذکرہ کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، عقیدہ تثلیث جو عقیدہ تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، قرآن مجید کی سچائی اور صداقت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورت کی ابتدا سورہ بقرہ کی طرح حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہی ہے جو قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی یہاں پر بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت اور توریت و انجیل کے مصدق ہونے کا دلیل کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہمیں پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں نازل ہوئی تھی، مثلا توریت اور انجیل، اور یہ اس کے بھی احکامات جو کچھ تھے وہ اس میں بیان کر دی گئے، تو یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان کیا کہ میرے رب کی قدرت آپ دیکھیے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں بناتا ہے، یعنی وہ صورت کیا ہوگی، ان کا عقیدہ کیا ہوگا، وہ کس دین پر ہوں گے، کس مزاج کے ہوں گے، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے یہ ساری اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور بڑی اس میں بھی سائنٹیفکلی بھی بڑی کمال کی باتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں فرما دیا کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے بنائے۔ اور پھر آیت مبارکہ 7 میں ایک بڑی خاص بات ہے، بتایا قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، یعنی پورے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں 2 طرح کے احکامات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہ بڑی غور سے آپ توجہ سے بات سنیے گا۔ محکمات وہ آیات ہیں جو کلیئر ہیں، سمجھنے میں واضح ہیں، جس میں حرام، حلال، what to do, what not to do، یہ جو احکامات ہیں، یہ حدود ہیں،
یہ احکامات ہیں، تو سب چیزیں what not to do، یہ سب چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں. ایک انسان کے لیے کیا اہم ہے؟ اسے حلال اور حرام کا پتہ ہو، اس کو جینا کیسے ہے اس کو یہ پتہ ہو. اب یہ جو ہماری زندگی کے لیے احکامات لازم تھے، جو فرائض تھے، جو واجبات تھے، جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے تھے، جن کو آپ کہتے ہیں نا اوامر اور نواہی، یعنی جو چیزیں کرنی ہیں اور جن سے رکنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واضح ہے بالکل، کوئی اس کے دو معنی نہیں نکلتے. اس کے سوا کچھ آیات ہیں جو متشابہات، یعنی جس کے مفہوم مختلف ہو سکتے ہیں. اہل علم اور اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ محکمات پر عمل پیرا ہوں، متشابہات کی بحثوں میں نہ پڑیں، بال کی کھال نہ نکالیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ متشابہ یعنی ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مفہوم اور معنی کو بہتر جانتے ہیں. ہم پر وہ ہرگز دیکھیے بہت سے انٹرپریٹر جو ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو لکھا ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک کسی چیز کا حدیث سے یا قرآن کی کسی اور آیت مبارکہ سے پتہ نہیں چلتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے 100% اس کا یہی مفہوم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں یہاں پر آ گئی کہ اہل ایمان کہتے ہیں ان کا مراد ہم اللہ پہ چھوڑتے. ہمیں سے آدم علیہ السلام بی بی حوا کا لباس کیا تھا جنت میں، اس پہ بحث ہو رہی ہے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کیا لباس تھا؟ ہمیں تو بتائے ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے جاننا کہ ہمارا ستر کتنا چھپا ہوا ہونا چاہیے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں، آسمان ساتھ ہیں، پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، دوسرا کس چیز کا بنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے انٹرسٹ کے لیے، نالج کے لیے، خوش ہونے کے لیے یا سائنٹیفکلی چیزوں کو جاننے کے لیے ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، مگر اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تقریریں ہو رہی ہیں، اس پہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ لوگ غافل ہیں، بے عمل ہوئے پڑے ہیں، اخلاقیات نام کی چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہیں اور ہم فلسفے اور کہاں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. بیسک سمپل اسلام بتائیں لوگوں کو، اس پہ ان کو عمل کروائیں. اور یہی حکم یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں علم میں مہارت بھی ہے، جو علم والے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے. اور جن کے دلوں میں کجی ہے، دیکھیں یہ میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اصل چیز جو حرام ہے وہ سب کام کر رہے ہوں گے، پوری ملت پوری قوم اس میں لگی پڑی ہوگی، جو کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس پر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور بدعتی اور کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے. یہ فتنہ ہے ہمارے اندر کا، شیطان ہم سے کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، طرح طرح کی اس کی تعویلیں کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو بے دین کرنا چاہتے ہیں، ان کا اطمینان ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عبادت کریں بھی تو ان کو سکون نہ ملے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 24 میں فرمایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، عورتیں اور بیٹوں کی جانب اس کا میلان، سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانے، نشان والے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، اس کے کھیت کھلیان، اس کے بہت بڑے بڑے مویشیوں کے جو ریوڑ ہیں، یہ سب دنیا کا مال ہے. دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے یہ ظاہر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ فیکٹ ہے کہ اس میں کشش ہے، اس میں رغبت ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے کہ دنیا اہم ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، مگر دنیا اپنے اندر مت رکھیں، آپ دنیا کے اندر رہیں. یہ ایک اہم رول ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے، اچھی ہے، کشش ہے، اس میں اٹریکٹیو ہے اور تمہیں لبھاتی ہے، لیکن یہ عارضی ہے اور پرماننٹ کچھ اور ہے، اور وہ ہے آخرت. اس کی فکر بہت زیادہ اہم ہے. اس کے بعد فرما دیا کہ اس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں آخرت کی فکر کرنے والوں کو، یہ دنیا
اس کا 1 ملین ٹریلین حصے بھی کیے جائیں تو ایک حصے کے برابر بھی دنیا نہیں بنتی آخرت میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں جمع کی ہیں۔ پھر اگلی آیات میں مخلصین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ دیکھیے یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کتنی پیاری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں سو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اب آپ ذرا سے امیجن کریں، ایک وہ طبقہ ہے جو ایمان لایا اور اطاعت سے سرشار ہے اور وہ اللہ کے احکامات کے اوپر پراپر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈر رہا ہے اللہ ہمیں بخش دے، اور ایک وہ ہے جو اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات کا وائلیشن کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ڈر نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں نہ ڈرنے کے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بتا دی گئی کہ اصل ایمان والے لوگ نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے بخششیں مانگنے والے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہی ان کی خوبیاں یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیا وہاں پر نافرمان کافر، فرعون جیسے کافر کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون جو سمبل بن گیا تھا طاقت کا، اس کو کس طرح اس کے گناہوں کے سبب پکڑا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور یہاں بڑی پیاری واضح طور پر بیان فرما دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت مبارکہ 19، کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی کہتے رہو اپنے آپ کو، بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ کسی دین کو کسی طریقے کو پسند فرمائیں گے وہ اسلام ہے۔ اور جیسا ہم نے ابھی ابتدا میں بات کی کہ تمام انبیاء، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور عیسائیوں کے نام کا، عیسائی جو ہے وہ عیسائیت کہلاتے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ جوش کہلاتے ہیں، یہ نام تو انہوں نے اپنے رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں اسلام ہی کی دعوت دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی تھی، یعنی الغرض ہر نبی ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ یہ تو چین آف پروفیٹ ہوڈ ہے، یعنی یہ ایک ہی تھیوری، ایک ہی سسٹم تھا ہر دور میں۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی ادارہ ہوتا ہے نا تو اس کے جو بائی لاز ہوتے ہیں اور جو بھی اس کی ساری مینجمنٹ اور جو بھی معاملات سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس پرنسپل ہے، اگر فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی کا یا وائس چانسلر ہے، صرف چہرہ بدلتا ہے، سیٹ بدلتی ہے، ساری رولز ریگولیشن سب کچھ سیم ہوتا ہے آلموسٹ۔ تو وہ چیزیں یہاں بتا دی گئی کہ سب اسلام ہی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے جھگڑیں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور جس نے میری پیروی کی، اور اہل کتاب ان لوگوں میں سے بھی جو ان پڑھ ہیں فرما دیں کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، یعنی ان کو جھگڑنے دیں۔ ہر شخص اپنی دلیل پر قائم ہے، میں حق پر ہوں باقی سارے گمراہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حق واضح ہے، آپ انہیں دعوت دیجیے، اگر ایمان لے آئیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، پھر جاتے ہیں تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ان کا جو انجام ہوگا انہیں دکھا دیں گے۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نافرمان اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے ان کی جان کے دشمن بن گئے، دوسری طرف وہ تھے جو ان کی تصدیق کرنے والے ان کے مددگار بن گئے اور ایمان بھی لائے۔ ہر گروہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے عمل کے مطابق جزا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اہل کتاب کی بدعمالیاں
اس لیے بھی ہیں کہ ان کی خوش فہمی تھی کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ پھر آیت مبارکہ 26 27 میں بڑی اہم پیاری آیات ہیں یہ، اور اس کے بارے میں اگر آپ یقیناً ان آیات سے تو واقف ہی ہوں گے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں سے لے کر بغیر حساب تک 26 27 آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت شان جلالت بتائی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں ملک اختیار سلطنت عطا فرما دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، اور جسے آپ چاہتے ہیں عزت عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسوا فرما دیتے ہیں۔ ساری بھلائی آپ کے دست قدرت میں ہے، آپ قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں، زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، اور آپ جس سے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ بڑی پیاری آیات ہیں، اور ایک حدیث کے حوالے سے قرض جس کے اوپر ہو یا مالی تنگدستی پریشانی ہو وہ ان آیات کا ورد کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی ساری مالی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور ہمیں بھی بڑا سبق اس سے ملتا ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھ دنیا آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر لے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آزمائش لکھی ہو کوئی، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی اجر ہو، لیکن اینڈ آف دی ڈے عزت اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ عزت دار بنائے۔ دنیا میں ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں لوگوں کو، لیکن بہت جلد ان کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دھتکارتے ہیں لیکن بہت جلد ان کی اچھائی دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سارا اختیار، ساری قدرت اللہ کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی، آیت مبارکات 31 32 ذرا غور کیجئے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو بتا دیں نجات کا اور اللہ کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا، اس کی محبت حاصل کرنے کا بس ایک ذریعہ ہے، ایک واحد ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتباع رسول۔ آپ کہتے ہیں نا نماز سے اللہ راضی ہوں گے، روزے سے اللہ راضی ہوں گے، توبہ استغفار سے اللہ راضی ہوں گے، خدمت خلق سے اللہ راضی ہوں گے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ کس طرح سکھایا؟ قرآن پاک میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نماز کی رکعت کتنی ہے اور پڑھنی کس طریقے سے۔ تو اس لیے اتباع رسول اور اتباع کرنا، فَاتَّبِعُونِی کہتے ہیں جیسے میں کہوں کہ آپ آگے جا رہی ہیں اور میں آپ کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہی ہوں، کہ مجھے آپ کے پاؤں کے نشانوں کو فالو کرتے کرتے آپ کے پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، عظمت ہے۔ ہمیں ان سے کنیکشن اپنا بنانا ہے، محبت کا تعلق جوڑنا ہے، ایموشنل ریلیشن ہمارا، ایک روحانی ریلیشن وہ بننا چاہیے۔ زبانی کلامی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہوگا کہ ان کی شان کیا ہے تبھی یہ رشتہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم تو اللہ اللہ کر رہے ہو، اور اللہ تم سے تب راضی ہوگا جب تم اتباع رسول کرو گے۔ ابلیس کی طرح اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تم نے آدم کو سجدے سے انکار نہیں کیا تو تم نے اللہ کا انکار کیا جس نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا، یہ تھا ابلیس۔ تو ہم یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے جی آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، تو توحید کی بات کی وجہ سے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ ایکول کر دیں گے۔ معاذ اللہ، کیا ایکول ہوتا ہے؟ اللہ کا مقام، اس کی شان، اس سے ہمارا تعلق جدا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو اللہ نے عطا کیا، جو شان بیان کی، وہ جدا ہے۔ آپ نہ اللہ کے مقام کو بدل سکتے ہیں اور نہ شان مصطفیٰ کو بدل سکتے۔ تو یہ سارے شیطانی ٹریپس ہیں، کوئی اس سائڈ پر گر پڑا ہے اور کوئی دوسری سائڈ پر گر پڑا ہے۔ کسی نے اللہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بس ہم تو اللہ کے نبی کے شیدائی ہیں، جبکہ وہ بھی عمل سے وہاں نظر نہیں آ رہا، زبانی جمع خرچ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے ہم تو توحید پرست ہیں، تو وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی بالکل پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں، ان کو بس ایسا ہی سمجھو جیسے کوئی بڑے، معاذ اللہ کوئی بڑا آپ کا معزز ہوتا ہے، اس کو سمجھو، اتنا زیادہ مت ان کے بارے میں بات کرو۔ تو قرآن آپ کو بتائے گا، میرے آپ کے یا ہمارے فرقوں کے لیڈرز نہیں بتائیں گے۔
ہم قرآن سے سیکھیں گے، اور قرآن نے آپ کو بتایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اچھا یہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اور ہم میرے آپ کی جیسی محبت نہیں. اپنا دین ایمان اللہ کے لیے، مال جان اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا ثبوت دیں کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنا تہجد گزاری کرتے ہیں. فرمایا ان سے کہیے آپ کے پیچھے چلیں، آپ کو فالو کریں، آپ کا اتباع کریں، تو پھر اللہ انہیں محبوب بنا لے گا اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو ہمیں اتباع رسول ہی کے ذریعے ملے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آیت مبارکہ 35 سے 64 تک حضرت بی بی مریم کا، یہ جو سورہ آل عمران کا جو ہم بات کر رہے تھے، واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بی بی مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس بتایا جاتا ہے اور والد کا نام عمران بن لاسان. تو جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، امید سے تھی، تو بیت المقدس کے اور اس قوم کے رواج کے مطابق کوئی نہ کوئی ایک اولاد لوگ دنیا کے کاموں سے اس کو نجات فری کر کے کہ بس آپ اللہ والے بن جاؤ، دین کی خدمت کرو. تو جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کسی ایک اولاد کو عالم دین یا حافظ بنانا چاہتے ہیں کہ چلو ایک ہمارا دین کی طرف بھی لگ جائے. تو وہاں پہ ایک رواج تھا اور انہوں نے نیت کی کہ جو بھی میری اولاد ہونے والی ہے، منت مانی کہ میں اسے اللہ آزاد کرتی ہوں، یعنی دنیا کے کاموں سے اور ذمہ داریوں سے، اور آپ کی خدمت کے لیے اس کو میں پیش کرتی ہوں، قبول کر لیجئے. اب جب ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، تو ان کی والدہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ چونکہ منت مانی تو یہ تو بیت المقدس کے خادم تو لڑکے بنتے تھے، لڑکیاں تو نہیں بنتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا انہیں، ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ نے جو منت کی ہے اس کو پورا کیجئے. یہاں سے بھی پتہ چلا منت ماننا، نظر کرنا یہ جائز ہے، لیکن جائز کام کے لیے ہونی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ منت مان سکتے. آپ کہیں کہ میں فلاں کام ہو گیا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کروں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کروں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کعبہ بیت اللہ میں جا کے زیارت کر کے وہاں حمد و ثنا کر کے آؤں گی عمرے کی صورت میں یا حج کی صورت میں. منت صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. وہ جی بچہ پیدا ہوگا، اس بزرگ کے نام سے کان چھدوا دیں گے، بچہ پیدا ہوگا فلاں جگہ جا کے مزار پر حاضری دلوا کے لائیں گے. یہ ساری ہم نے ہندوؤں سے خوبصورت باتیں سیکھ لی ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے لیے یہ کتنی خوفناک ہیں ہمارے دین ایمان کے لیے. آپ منت مانیں، جائز کام کی مانیں، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ثواب پہنچانا ہے، عمل پھر بھی اللہ کے لیے ہوگا، کسی بزرگ کے لیے بھی. تو یہ چیز ہے اللہ کے حبیب کے لیے بھی کہ میں اپنے نبی کی، اے اللہ آپ کی اور اپنے نبی کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم جو عمل کریں گے اللہ کے نبی بھی اس پہ راضی ہوں گے. اللہ کے نبی کو ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں، دکھائے جائیں گے امت کی اعمال کی قیامت کے دن، اور نہ صرف اپنی امت کی، پچھلی امتوں کی بھی اللہ کے حبیب گواہی دیں گے، لیکن ساری عبادات ہوں گی اللہ کے لیے. تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا آپ اپنی منت پوری کریں، اور اللہ نے اس بیٹی کو قبول فرمایا اور اللہ نے اس کو ایک بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اور فرماتی میں نے ان کا نام مریم رکھا. مریم کے معنی ہوتے عبادت گزار، بہت پیارا نام رکھا. اور فرماتی ہیں میں ان کی اولاد یعنی ان کی جو نسل ہوگی شیطان مردود کی شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ اللہ نے ان کو قبول فرمایا، زکریا علیہ السلام ان کی کفیل بن گئے. اور زکریا علیہ السلام کا بھی یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ جب وہ محراب میں حجرے میں گئے زکریا علیہ السلام، تو وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس ایسے پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے. اب کمال کی بات یہ دیکھیں، بے موسم کے پھل ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے سال پرانی یہ بات ہے تو اسٹوریج تو تھی نہیں کہیں کہ کہیں سے آ گئے ہوں گے. وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں پھل؟ تو فرماتی ہیں میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا.
زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. 100 کے بعض نے لکھا، بعض اس سے بھی زیادہ روایت میں لکھا، اولاد نہیں تھی. اسی جگہ کھڑے ہو کر وہ اللہ کی شان کو انہوں نے حجت بنا لیا. سینگ از بلیو، وہ جو ہوتا ہے نا بلیونگ والی بات، کہ وہیں اور سے پتہ چلا کہ نیک لوگ جہاں مدفون بھی ہوں یا جہاں زندہ بھی موجود ہوں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہیں. مگر اس کا مطلب پھر وہی بات یہ نہیں ہے کہ آپ مساجد کو چھوڑ کر خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جائیں اور مزاروں پہ جا کر بیٹھ جائیں. مگر ایک عام تاثر، اب ہم نے تو ہر چیز کا ستیہ ناسی کر دیا نا کانسیپٹس کا. ادروائز جہاں پر اللہ والوں کی قبریں ہوں، انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہوں، اللہ کے ولیوں کی قبریں ہوں، وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے. وہاں فیض ہے، وہاں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اب آپ کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اس کو کاروباری بنا دیں، تو یہ بالکل اس کی ساری خرافات کو ایک منٹ کے لیے مائنس کر دیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں زندہ ہوں یا مدفون ہوں، وہ برکت ہی برکت والی جگہ ہوتی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. وہیں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اللہ نے ان کو بشارت بھی عطا فرما دی جب انہوں نے پاکیزہ اولاد کی دعا کی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہاں پر فرشتے نے انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک کلمے کی، جو ایک کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ان کی بشارت دیتا ہے، جن کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ سردار ہوں گے اور نبی ہوں گے. اور زکریا علیہ السلام کو نشانی بتائی گئی کہ 3 دن تک آپ کسی سے کلام نہیں کر پائیں گے، کوئی بیماری کے بغیر، کوئی خدا نخواستہ مرض نہیں ہوگا، بس آپ کلام نہیں کر پائیں گے. کثرت سے ان دنوں میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا. یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ جب کوئی دعا کر لیں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، تو انتظار کریں اور ذکر میں لگ جائیں کہ کب میری یہ دعا اللہ کی طرف سے رنگ لاتی ہے، قبول ہوتی ہے. پھر اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بھی بیٹے کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور فرمایا ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، اور ان کے اوصاف بیان کیے کہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے اور گہوارے میں یعنی کہ بالکل بچپن میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے. اللہ انہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل عطا فرمائیں گے، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. اور حضرت مریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، چونکہ دیکھیے وہ جو ماحول تھا کہ جو بھی وقف ہو گیا ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہ شادی بیاہ کے اور دنیاوی معاملات سے الگ ہے. وہ وہاں پر جیسے اب ہم کہتے ہیں نا، ہمارے دین میں رہبانیت کا حکم نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ میں تو نہ نکاح کروں اور نہ کوئی دنیا سے فائدہ اٹھاؤں، اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤں. تو باقی شریعتوں میں یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ اب اگر تم نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا تو اس کو اب منت کو پورا بھی کرو. بہرحال آج ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ بھئی ہم، کیونکہ دیکھیے اگر دین کی آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر ہم مبلغ ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں نا، اور اگر ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، تو فیملی کو وقت دینا اور کمانا اور یہ سارے جھمیلوں میں پڑنا، یہ آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. اگر آپ کا مقصد ہے نا تبلیغ دین یا اللہ تعالیٰ کی رضا اس سینس میں لوگوں کی اصلاح، تو پھر آپ کو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو بالکل دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ کی عبادت میں بیٹھ جاتے. تو بی بی مریم فرماتی ہیں کہ یا اللہ، میرا تو نکاح نہیں ہوا ہوا، کسی بشر کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ مطلب اب سوال پھر وہی والا کہ کیا میں نکاح ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کہ یہ جو میں عبادت کے لیے یہاں پر حجرے میں ہوں اس کا کیا معاملات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، یعنی کہ نہ آپ کا نکاح ہوگا، نہ کسی مرد سے آپ کا کوئی واسطہ ہوگا. کن کہہ کر جب اللہ پوری دنیا بنا سکتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں. اور مثال بھی قرآن پاک نے پیش کر دی کہ جیسے آدم کو ماں بھی نہیں تھی، ان کی باپ بھی نہیں تھے، اللہ بنا سکتا ہے نا. دیکھیے عام رول تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک عورت سے صرف بچہ پیدا ہو جائے یا ایک مرد سے، دونوں کا کمبینیشن ہے. لیکن یہ رول دنیا کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو پتھر سے بنا دے، وہ چاہے تو بیج سے بنا دے، کسی بھی طرح سے انسان تخلیق فرما دے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا،
تو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنا سکتا ہے وہ صرف بغیر باپ کے نہیں بنا سکتا، بالکل وہ اس شے پر قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اولاد عطا فرمائیں گے، اور پھر ان کو بنی اسرائیل کا رسول بنائیں گے، یہ بھی معجزہ، انہوں نے معجزات دیے جائیں گے، ان کے معجزے کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ نے عطا کیے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونکتے تھے تو ہوا میں زندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ اب دیکھیں لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو پھر اس بات پہ حیرت کیوں نہیں ہوتی کہ مٹی کا پرندہ کیسے اڑنے لگا؟ یعنی انسان کی عقل کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ہر ہی بات پھر عجیب ہے، اور وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی۔ اس کے بعد وہ اس میں زندگی ڈال دیتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا جو پیدائشی بلائنڈ ہے، پیدا ہی ہوا ہے تو وہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس کی آنکھیں اپنے دم سے اس طرح ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، مردے کو زندہ فرما دیتے تھے اپنے ہاتھ کے لمس سے، اور لوگ کیا کھا کر آئے ہیں، ان کے گھروں میں کیا ہے، ان کے حال بتا دیتے تھے انہیں۔ لیکن یہ سب باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ فرمایا اللہ کے حکم سے، اور یہ بتانا چاہا کہ یہ سارے معجزات کے باوجود میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آپ نے آج بھی دیکھنا ہے، جو اتنا پریکٹسنگ ہے اور اتنا متقی اور پرہیزگار ہے اور جس کے پاس اتنے بڑے معجزات ہیں، وہ دہائی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، مجھے نہ خدا سمجھ بیٹھنا۔ اور ہم کوئی دو شعبدے بازی کرتا ہے، کوئی دو ایسے بناتا ہے ڈرامے کر کے، اور ہم اس کے سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے کہ بس جی یہ بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، اور معاذ اللہ اللہ کو بھی بھول جاتے۔ اور میں نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس یہ ہمیں بخشوا لے گا بندہ، ہمارا سارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ بندہ ایسا کہ کوئی شریف آدمی اس کے چہرے سے اس کو پہچان لے کہ وہ کتنا بڑا فراڈ بندہ ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ ساری باتیں دیکھیے کیا معمولی معجزات تھے، بڑا پاسبل تھا نا کہ لوگ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یعنی خدائی پاورز، اللہ اکبر، مردہ زندہ کرنا، لیکن بار بار فرما رہی میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہیں اسی کی دین کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر آیت 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ دیکھیے کسی بھی نبی کی مدد کیا ہوتی ہے؟ دراصل وہ اپنی ہی مدد ہوتی ہے، لیکن حق بات کی گواہی دینا اور حق کی تصدیق کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، جو مانے گا اپنے بھلے کے لیے مانے گا، اور جو انکار کرے گا اپنا برا کرے گا، لیکن جو تصدیق کر دیتا ہے وہ ہسٹری بنا دیتا ہے، وہ ان سب کا اجر پا لیتا ہے جو اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک جب کوئی کہے گا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدیق اکبر کے نام اعمال میں بھی اجر لکھا جائے گا۔ اور میں اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہوں کہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو جتنی دفعہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا، سب سے زیادہ اجر و ثواب ہر دفعہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد گریجولی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ ہے، 50 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی اچھی بات کہی، میں سب سے پہلے آگے بڑھی اور تصدیق کی، اب میرے بعد دیکھنے لوگوں کا اور بھی حوصلہ ہوا، وہ بھی شامل ہوئی، تو چونکہ میں نے انیشیٹو لیا، پہلا سٹیپ میرا تھا، تو اب یہ جو مجھے دیکھ کر موٹیویٹ ہو کر آگے آئے، ان سب کا اجر انہیں تو ملے گا، مجھے بھی ملے گا، یہ ہے دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اور معجزات بھی اتنے پیارے پیارے دکھا دیے، تو چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے ان پر۔ آیت مبارکہ 50 اس کے آگے آپ دیکھیے، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے، ثلاثہ جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ والی آیات گزشتہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب قوم جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے، اتنے معجزات دیکھ کر جو ایمان نہ لائے تو پھر کون سی بات تھی ایمان کے لیے،
تو اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ صاف صاف بتا دو میرے ساتھ کون ہے، اللہ کی طرف میری مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد۔ معاذ اللہ، اللہ کو کون سی ہماری مدد چاہیے، یا چلو انبیاء کو بھی کون سی ہماری مدد چاہیے، جن کا مددگار براہ راست اللہ تعالیٰ ہے، جبرائیل امین ہے، روح القدس ہے، انہیں کیا ہماری مدد چاہیے، لیکن یہ سعادت ہے۔ اور وہ حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہے۔ معاذ اللہ اس سینس میں نہیں، اللہ کو مددگار نہیں چاہیے، اللہ کے دین کے مددگار ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں مسلمان ہیں۔ حواری ہور سے ہے، ہور کہتے ہیں وائٹ کلر کو، کہتے ہیں کہ یہ لوگ سفید ہی لباس پہنے رکھتے تھے، اسی لیے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نا یہ ایک ٹرم فکس ہو گئی کہ جس بھی نبی کے جو ماننے والے ہوا کرتے تھے، ان کے تصدیق کرنے والے ہوا کرتے تھے، پھر ان کو حواری کہا جانے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب، ان کے ساتھیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اگر میرے حواری ہوتے تو وہ زبیر بن عوام، ایک موقع پر آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہوتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی، وہ سولی پہ چڑھانے والے، جس کو سولی پہ انہوں نے چڑھایا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کے حجرے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے اپنی ہی کسی ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام کا دھوکہ دے کر سولی پر چڑھا دیا۔ اور آج تک عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے لیے سیکریفائس کر دیا، اور اب کمپنسیشن ہو گئی، اور انہوں نے بڑی تکلیف اٹھا لی، اور ہم سب کی نجات ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، جنہیں اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد نجران کے عیسائیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مباہلہ کی دعوت ان کو دی گئی تھی کہ اگر وہ سچے ہیں تو آ جائیں، آ کر مقابلہ کریں، لیکن یقینی طور پر اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ فرما دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم آ جاؤ، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی رحمت سے وہ دور قرار دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی کی شان، اور روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین تھے، اور آپ کے ساتھ وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو یہ جو نجران کی عیسائی آئے ہوئے تھے 80 کے قریب، یا جتنے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ڈر گئے ان کے چہروں کے کانفیڈنس دیکھ کر، اور ان کے ایک لیڈر نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ہم ان سے مباہلہ کر لیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، سارے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ فرنٹ پر آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا تھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دلیل کو مانا، نہ ایمان لایا، جبکہ اللہ کے حبیب نے ان کو بڑی پیاری دعوت دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اگر تم ہمارے دین کی پیروی نہیں کرتے، تم اسلام قبول نہیں کر رہے، تو جو تمہارے اور ہمارے دین میں کامن چیزیں ہیں اس پر ایمان لے آؤ، جو مشترک ہیں اتفاق کر لو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ تو ہر دین کا حکم تھا۔ کمال کی بات ہے کہ وہ جو ہندو اتنے سارے بت بنا کے بیٹھے ہیں نا، ان کی دین میں بھی توحیدی کا حکم ہے۔ اگر آپ ان کا لٹرلی دین اصل نکال کے دیکھیں گے، ہر مذہب ایک خدا کا نظریہ دیتا ہے، اور وہی لوگ اپنے اپنے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں راستے۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہیں ہوئے، اور یہ ہٹ دھرمی ہے انسان کی، یعنی دین کہتا ہے جڑ جاؤ، مل جاؤ، تم ہیومن ریز ہو، تم انسان ہو، تم ابن آدم ہو۔ ہم تو اہل کتاب سے کیا ملنا ہے، ہم تو اپنے گھر میں ایک رشتہ دار دوسرے سے نہیں مل رہا، اتنی نفرتیں اور عقیدے اور طرح طرح کے ہمارے نظریات بن گئے۔ یہ ہٹ دھرمی کا رویہ، یہ عدم برداشت کا رویہ، دین اسلام اس کی سختی کے ساتھ نفی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، جبکہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور مومنوں سے قریب ہیں، جو ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر ہیں۔ اس کے بعد 69 سے اہل کتاب کی جو آیت مبارکہ 69 سے آن ورڈز، اہل کتاب کی جو برائیاں تھیں، جو ان میں خصلتیں تھیں، بری دیانتیاں تھیں، ان کا تذکرہ ہے۔ 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں،
ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں دنیا کی غرض کی خاطر، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ انہیں پاکیزہ کریں گے۔ آیت مبارکہ 81 میں عالم ارواح کے سب سے عظیم واقعے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیجتا رہوں گا، جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں جو اس چیز کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے اس بات کو قبول کر لیا تو کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور اس میثاق کا یعنی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، آپ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، کسی اور نبی کے لیے یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔ خاتم المرسلین اللہ کے حبیب کے لیے تمام نبیوں سے اوتھ لی گئی، ان سے میثاق کروایا گیا کہ تم میں سے ہر نبی جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے نبی کی آمد کی خبر دے گا اگر ان کا زمانہ پائے گا۔ یہ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی 500 سال پہلے اللہ کے حبیب سے دنیا میں تشریف لائے؟ عظمت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سلسلہ تھا جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس سلسلے کو مکمل ہونا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جان لو۔ اور معراج النبی کے موقع پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایگزیکٹلی یہ پریکٹیکل شکل ہمیں نظر آ گئی کہ سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت بتائی۔ اس بارے کی آخری آیت میں بتایا کہ اسلام جو ہے نا ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک تسلسل کا یہ نام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے، اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق جو بھی تکوینی نظام ہے سب کا سب خوشی سے، یعنی سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاند اس کے حکم کا، ہوائیں چاہتے ہوئے یا پھر وہ بن ایسے گئے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند اور اس کے اطاعت گزار ہیں، اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے اسی دین کی دعوت دی۔ اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرے گا، اس میں جانا چاہے گا، تو خسارہ اٹھائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لینا کہ وہ ایفیلیٹڈ ہی نہیں ہے ادارہ، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اور اصل جگہ پہ جو ریکمینڈڈ ہے، جو کسی ادارے نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہم سے ایفیلیشن اس کی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آیت مبارکہ 86 سے 88 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزائیں بتائیں کہ ان کے لیے دائمی مرتد جو ہو جائے دائمی عذاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں ہی زندگی میں ہی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کیا، اس کے لیے بخشش ہے۔ وہی کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ لوگ جو کفر پہ ہی مر گئے یا مرتد ہو گئے یا کافر ہی تھے، اسلام قبول ہی نہیں کیا، اگر وہ سونے کے برابر بھی فدیہ دینا چاہیں گے، یعنی جس دنیا کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا نا، دولت کی خاطر نہیں کیا، حرام حلال سے بچنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، لاکھوں، یہ ساری اصل میں اگر کوئی اسلام نہیں لاتا نا، اس کے ذاتی مفادات ہی اس کے آڑے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہاں اگر پہاڑ جتنا سونا بھی دینا چاہو گے نا فدیے میں، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، اس کلام کو، اس درس قرآن پاک کو، دور قرآن پاک کو ہر بحرف ہر کمی کو پورا فرما کر، ہر غلطی کو معاف فرما کر قبول فرمائیے، اسے ہمارے ایمان کی اصلاح کا، ہماری ہدایت کا، اپنی رضا کا، ہماری بخشش کا سامان بنا دیجئے۔ اس کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دیجئے، اس پر عمل کی آسانی عطا فرما دیجئے، ہمیں ناگہانی آفات سے، بلایات سے، مصیبتوں سے،
वबाओं से, बलाओं से, कुफ्र से, शिर्क से, रियाकारी से बचाइए। अपने हबीब की मोहब्बत, अपनी और अपने नबी की अताअत अता फरमाइए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।